اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد رضوان امیر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹیز پاکستان۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آپ جو ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری ویڈیو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں مزید اضافہ عطا فرمائے، آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج پھر میں بات کروں گا منسٹری آف کامرس امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سیکٹر E19۔ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس پہ ڈسکشن کر چکا ہوں الحمدللہ۔ آج پھر اسی موضوع کے اوپر میری ایک گفتگو چلے گی، اور منسٹری آف کامرس کے حوالے سے میں آپ دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں اور مزید بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس ٹائم جو منسٹری آف کامرس کے اندر گرین سگنل آ چکے ہیں، اور الحمدللہ منسٹری آف کامرس جو ہے الحمدللہ بہتر انداز میں آگے جانے والی ہیں۔ تو آج میرا ساتھ دیں گے، گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ظفر اقبال صاحب، جو کہ سماجی اور سیاسی شخصیت ہے، اور الحمدللہ پراپرٹی کی دنیا میں ان کا کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے اندر، کوآپریٹیو سیکٹرز کے اندر، ان سوسائٹیز کے اندر ان کا تقریباً 30 سے 35 سالہ ایکسپیرینس ہے۔ تو آج میرے مہمان بھی ہیں، اور ان سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ مجھے کوآپریٹیو سوسائٹی کے حوالے سے بتائیں، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے منسٹری آف کامرس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ رضوان امیر صاحب، آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا اور کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلق گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جس طرح آپ نے آغاز کیا ہے کہ منسٹری آف کامرس کا اور ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کوآپریٹیو کنسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، پنڈی اسلام آباد میں مختلف زون ہے، اور اس مختلف زون میں CDA بھی کام کر رہا ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی کام کر رہی ہے۔ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ باقی ادارے تو اپنا سرمایہ انویسٹ کر کے وہاں سے کوئی چیز زمین خریدتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں۔ کوآپریٹیو کنسیپٹ یہ ہے کہ ممبران انفرادی طور پر اپنی جو جمع پونجی وہ جمع کر کے اجتماعی طور پر وہ ایک ایسے سسٹم میں آ جاتے ہیں کہ جہاں انڈیویجول بھی اپنا سرمایہ لگا کر ایک اچھی جگہ پہ اپنا سرمایہ انویسٹ کر کے اچھے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں انڈیویجول ممبران کو جو فائدہ ملتا ہے وہ باقی اداروں میں یا باقی جگہوں میں نہیں ملتا، جو کوآپریٹیو سوسائٹی میں مل جاتا ہے، اگر وہاں کی مینیجنگ باڈی، وہاں کے لوگ، وہاں کے کرتا دھرتا لوگ زمین کا اچھی جگہ انتخاب کیا ہو اور تمام قانونی لوازمات پورے کیے ہوں۔ تو سیکنڈ کویشچن آپ کا یہ تھا کہ منسٹری آف کامرس میں سمجھتا ہوں اس وقت موجودہ دور میں جتنی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیاں اسلام آباد میں کام کر دیں، تقریباً سب کے پاس جگہ پوری ہو چکی ہے۔ ممبران کے لیے مزید ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، دور دور تک ابھی اس پنڈی اور اسلام آباد میں ہاؤسنگ پروجیکٹ چلانے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، جو پنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود میں آتی ہو۔ یہ وہ واحد سوسائٹی ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ 1988 یا 87 میں یہ بنی تھی، اور یہ ایک اچھی لوکیشن پر 7000 کنال سے ابو رقبہ ہے، گٹھا ہے، اور تمام وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جس میں ایک سوسائٹی کو LOC ملنی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی کے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے سابقہ دور میں جن لوگوں نے، ظاہر ہے جو بنیادی لوگ تھے ان کی محنت تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا رقبہ اکٹھا کیا، پہلے رقبہ اکٹھا کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن درمیان میں جو اس کو چلانے والے لوگوں سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ اس کو اس طرح پراپر لے کے آگے نہیں چل سکے، جس کی وجہ سے ممبران کو وہ اپنا حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس الیکشن کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جنہوں نے پچھلے تجربات سے یہ سوچا کہ یہ کھینچا تانی ممبران کے یا تھرو الیکشن لگی ہوئی تھی، اس سے نکل کر ایک بڑے ویژن کی طرف وہ آئے ہیں کہ ممبران کو باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس ذاتی جو لڑائیاں ہیں ان سے باہر نکلیں اور اس پروجیکٹ کو چلائیں۔ موجودہ جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں پچھلے جب سے سوسائٹی بنی اور اب تک کافی معاملات کو قانونی طور پر وہ سیدھے کر کے آگے لے ہیں۔ اب یہ سوسائٹی اس معیار پہ آ پہنچی ہے، اگر اسی طرح یہ چلتی رہے اور AGM میں وہ چیزیں سامنے رکھیں کہ جن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لے آؤٹ پلان کہاں تک پہنچا، اس کی ڈیولپمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے، کوئی ایکسٹینشن کر رہے ہیں آگے چونکہ زمین کے بعد ہو بھی مزید نئے ممبر لا رہے ہیں، ان کے لیے کیا چارمنگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی آنے والے وقتوں میں جو متوسط طبقہ ہے جس کے پاس اتنی زیادہ جمع پونجی نہیں ہے، کم قیمت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ظفر صاحب، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لوکیشن وائز ہمیں پتہ ہے کہ لوکیشن وائز اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی لوکیشن ہے، اور CPEC کے بالکل قریب ہیں، جیسے میں پہلے ویڈیوز بتا چکا ہوں، M1 موٹر وے بالکل انٹرچینج ساتھ ہے، فضائیہ جو اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ AWT ابھی ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، ٹاپ سٹی ممتاز سٹی، فیصل ٹاؤن بالکل اس کے قریب تر ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک قریب تر ہے۔ تو یہ اس کی پروسیس کیوں اوپر نہیں جا رہی؟ دیکھیں، ایک فزیکل پلاٹ موجود ہے، پہلے مسائل تھے، ٹینشن تھی، ابھی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں
کہ اگر ہم دیکھیں 500 گز کا پلاٹ 45 سے 50 لاکھ روپے کا بقبضہ پلاٹ ملا جس میں آپ پوری گھر بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پورے پنڈی اسلام آباد میں اچھی گیٹڈ کمیونٹی اس میں اس سے کم کوئی میرے خیال میں مذاق ہی ہوگا. پھر دیکھیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انویسٹر کے لیے چارمنگ کیا ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس وقت پنڈی اسلام آباد جس ریٹ پہ یہاں پلاٹ دے رہے ہیں اس ریٹ میں عام زمین میں نہیں ملتی. صحیح بات. ٹھیک ہے, ایک بنیادی بات. دوسرے جو آپ نے کہا کہ انویسٹر اس طرح توجہ کیوں نہیں دے رہے, توجہ اس لیے دے رہے کہ بیک جو دور گزرا ہے یہ اسی طرح جیسے تھا ویسے ہی پڑا رہا ہے. رقبہ کافی عرصے سے کوئی ڈیولپمنٹ میں بہتری نہیں آئی, چونکہ لوگ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو جو جس طرح میں نے پہلے گفتگو کی کہ اب جو موجودہ باڈی ہے تھوڑے دن میں اب اے جی ایم میں یہ آگے آئیں گے ڈیولپمنٹ کی طرف. جو ڈیولپمنٹ آگے بڑھے گی لوگ گھر بنانا شروع کریں گے. گھر تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 50 گھر الحمدللہ اس موقع پہ تیار ہو رہے ہیں. کئی لوگوں کی نظر سے یا انویسٹر کی نظر سے پوشیدہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا. دیکھیں سر آپ اس کی مین روڈ پہ جائیں. مجھے ایک بات کی سمجھ آتی ہے, لوگ انویسٹر جو ہیں اوورسیز جو ہیں ان کے لیے ہمارا پیغام ہے, جو پنڈی اسلام آباد سے 50 کلو میٹر دور سوسائٹی ہے وہاں پہ کروڑ 2 کروڑ روپے کا پلاٹ بیچا جا رہا ہے کنال کا 500 گز کا, جس کے ڈیولپمنٹ چارجز ہڈن ہوتے ہیں, بعد میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور زمین کا پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اس چیز کچھ نہیں ہے. تو یہ تو بالکل میں کہتا ہوں کہ چھپا ہوا سیکٹر ہے. اور اسلام آباد کے بالکل اندر ایئرپورٹ نزدیک M1 موٹر وے میں پہلے بتا چکا ہوں, تو لیکن وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرف آنا چاہیے لوگوں کو. اس میں رضوان صاحب ایک بنیادی مسئلہ جو ہے کوپریٹیو جو پرائیویٹ سوسائٹی میں اپنی مارکیٹنگ کرتی ہیں, ان کی مارکیٹنگ اس طرح کی نہیں ہے. کوآپریٹو کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ مارکیٹنگ نہیں کرتے. ہم جیسے جو بھائی ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ہلکا پھلکا اپنے فائدے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو گاہے بگاہے گائیڈ کرتے ہیں. تو ہمیں کوآپریٹو چیزوں کو اٹھانا چاہیے. یہ بنیادی کنسیپٹ ہے کوآپریٹو اور دوسروں کے درمیان. یہ اس طرح کی مارکیٹنگ نہیں کرتے. یہ نو پروفٹ نو لاس. نو لاس ہے. لوگ اپنا سرمایہ تو نہیں, وہ تو لگاتے ہیں پیسہ مارکیٹنگ کے لیے. تو یہ اس لحاظ سے اس کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے, لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے. ابھی انویسٹر حضرات کو پیغام دینا اوورسیز, خاص طور اوورسیز کو, کہ 50 لاکھ کی رینج میں آپ کو باقبضہ کنال کا پلاٹ مل رہا ہے. دیکھیں جی ایک اوپن پیغام ہے. ہمارے جو انویسٹر لوکل ہیں یا بیرون ممالک سے آتے ہیں, وہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ عام جگہ عام قریب کے ایئرپورٹ یہاں سے 5 منٹ کی 5 سے 7 منٹ پھر اس کے قریب ترین کے پروجیکٹ سے کریں, 5 سے 7 منٹ کی ڈرائیو ہے ایئرپورٹ کی یہاں سے, اور اس سے 1000 درجہ بہتر ہے. ایک گٹھی کمیونٹی ہے, ایک اچھا آنے والا رہنے کے لحاظ سے ایک پروجیکٹ ہوگا. اور اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں تو یہ موقع کی چیز ہے, دیکھ کر آپ فیصلہ کریں. اسلام آباد کا سارا فلو سی پیک اس کے اندر سے گزرا ہے, مرل روڈ کی الائنمنٹ اس کے اندر سے ہو گئی ہے, M1 موٹر وے اس کے پاس, ایئرپورٹ اس کے خلاف پاس. تو میرے خیال میں باقی تو کوئی چیز بچی نہیں ہے. بس وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کو, انفارمیشن نہیں ہے اس طرح کے جس طرح باقی اداروں میں پرائیویٹ اداروں میں ہوتی ہے اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. آپ کے تھرو یا اس چینل کے تھرو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, بالکل جی بالکل, اس میں انویسٹمنٹ کریں اور آپ بالکل دیکھ کے آپ کو موقع پہ پسند کریں, موقع آ کے چیک کریں باقبضہ پلاٹ, کیونکہ فائلوں کے اندر لوگوں کو بڑا مسئلہ بنا ہے, بڑی پریشانی بنی ہے. دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج یہ فائل نہیں پلاٹ ہے, یہ پلاٹ ہے. جی نا. تو ناظرین محترم, اگر آپ چاہتے ہیں کہ منسٹر آف کامرس کے اندر آپ کو ایک قسم کے اچھی لوکیشن کے اوپر آپ کو پلاٹ مل سکے, تو 9 سے پہلے جو 9 اگست سے پہلے آپ لوگ یہاں سے بائی کریں. 9 اگست کو فیصلے ہونے جا رہے ہیں کافی بڑے بڑے, جس کے اندر ڈیولپمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر ری مینٹیننس, جس کے اندر ری بیلٹنگ اور بھی کافی ساری جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور ایک اچھی پالیسی بھی لا رہا ہے جس کے اندر 10 لاکھ روپیہ آپ کو مل سکتا ہے گھر بنانے کے اندر. گرے اسٹرکچر آپ کمپلیٹ کریں اور 10 لاکھ روپیہ سوسائٹی سے حاصل کریں. اس سوسائٹی کے اندر یہ بھی ہے آبادی کو یعنی کہ گھر بنانے کے حوالے سے لوگوں کو ایک اچھا موقع ہے. اور آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کے اندر 9 اگست سے پہلے جس نے کوئی بھی پلاٹ لینا ہے آپ لے لیں. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں اس ایسٹیمیٹ پہ اس ریٹس پہ نہیں ملنے والی. تو پراپرٹیز پاکستان کا حصہ بنیں. آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے, اپڈیٹ چاہیے, تو پراپرٹیز پاکستان کے ساتھ جڑا رہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو کوآپریٹو سیکٹرز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹرز ہیں یا CDA سیکٹر کے حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹس آسانی سے ملتے رہے. بہت شکریہ, تھینک یو.